بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چائنا کے بعد بنگلہ دیش کا انڈیا کے منہ پہ زناٹے دار تماچا۔ مودی کی نیندیں حرام ہیں اور انڈین فوجی ضمیر کے قیدی بننے لگے۔ خودکشیوں میں انتہا کا اضافہ ہو گیا۔ میں آپ کو شروع سے بتا رہا ہوں کہ چائنا انڈیا کو کس طرح گھیر رہا ہے، اور پاکستان کو تنہائی کا شکار کرنے کی کوشش کرنے والا ملک ہندوستان خود کیسے دن بدن بل میں گھسنے پہ مجبور ہو رہا ہے۔ صورتحال تو یہاں تک پہنچ گئی، انڈیا کا سیکرٹری خارجہ بنگلہ دیش میں چائنا کے بڑھتے اثر رسوخ کو کم کرنے کی غرض سے جب بنگلہ دیش گیا تو موصوف کا کسی بنگلہ دیشی عہدیدار نے استقبال نہیں کیا۔ اس کے مقابلے میں جب چائنا سے ڈاکٹرز آئے، یعنی وبا کے دوران بنگلہ دیش آئے تھے، تو ان کا استقبال تو بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ نے کیا تھا۔ لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم حسینہ واجد نے تو پہلے ہی بھارتی سیکرٹری کو ملنا ہی گوارا نہیں کیا، اور پھر 5 گھنٹے بٹھائے رکھنے کے بعد رسمی ملاقات کے بعد چلتا کیا۔ اصل کہانی کیا یہ آگے آپ کو میں بتاؤں گا، لیکن نریندر مودی کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں، کیونکہ چائنا نہ صرف لداخ میں اندر تک گھس کر بیٹھا ہے، بلکہ ماضی میں انڈیا کے زیر اثر سمجھے جانے والے ممالک میں اب چائنا اور پاکستان کا دم بھر رہے ہیں۔ اتنی بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کہ بھارتی حکومت کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے، کیونکہ ایک طرف چائنا انڈیا کو گھیر رہا ہے اور دوسری طرف انڈین فوج میں بغاوت اور خودکشی کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ لیکن انڈیا کے لیے ایک اور بری خبر ہے۔ امریکہ نے چائنا کے ساتھ تجارتی معاہدوں کے حوالے سے مذاکرات کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یعنی امریکہ نے انڈیا کو چائنا کے خلاف ایک مورے کے طور پہ استعمال بھی کر لیا اور اس کو پھینک بھی رہا ہے، اور اب دونوں بڑی طاقتیں معاشی معاملات پہ مذاکرات بھی کرنے جا رہی ہیں۔ یہاں تو بس میں اتنا ہی کہوں گا نا، نریندر مودی تیرا کی بننا ہی جو امریکہ کی محبت میں چائنا سے دشمنی مول لے بیٹھا۔ لیکن پہلے بات کرتے ہیں کہ انڈیا کو لگنے والی ایک اور تازہ جھٹکے کی۔ پاکستانی سفارتی سطح پہ بہت اچھے طریقے سے کھیل رہا ہے۔ گزشتہ 2 سال تو انڈیا کی کو سفارتی شکست کا سامنا تھا ہی، آنے والے دن انڈیا اور نریندر مودی کے لیے مزید ناکامی کا پیغام لے کر آ رہے ہیں۔ انڈیا کے علاقائی عزائم کو جھٹکا اس وقت لگا جب پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے افغانستان میں چائنا کے خصوصی ایلچی کو افغانستان کے معاملے پر اسلام آباد آنے کی دعوت دی، اور یہ لمحہ انڈیا کے لیے کسی دھچکے سے کم نہیں تھا، کیونکہ انڈیا نے افغانستان میں جتنی انویسٹمنٹ اب اثر رسوخ بڑھانے، خطے میں دہشت گردی پھیلانے کے لیے کر رکھی تھی، وہ ساری کی ساری ڈوبتی جا رہی ہے۔ شاہ محمود قریشی کی طالبان کے وفد سے ملاقات بھی انڈیا کو شدید تکلیف دے رہی ہے۔ طالبان کے چیف امن مذاکرات کا ملا عبدالغنی برادر کی سربراہی میں افغان طالبان کے وفد نے وزارت خارجہ میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ ملاقات کی۔ اس دوران افغانستان میں امن عمل جو ہے اس میں حالیہ ملاقات، پیش رفت، بین الاقوام مذاکرات کے جلد انعقاد سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت بھی ہوئی۔ افغان طالبان کے وفد نے وزیر خارجہ کو طالبان اور امریکہ کے مابین طے پانے والے معاہدے پر عمل درآمد کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا، اور پاکستانی وزیر خارجہ نے افغان طالبان کے وفد کو افغان امن عمل کو سیبوتاج اور سپوائلر سے متعلقہ ممکنہ خطرات سے بھی آگاہ کیا۔ اب انڈیا سے بڑا سپوائلر کون ہو سکتا ہے؟ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے قیام کو یقینی بنانے کے لیے انٹرا افغان مذاکرات کے جلد انعقاد کا متمنی ہے، اور اس کے بعد طالبان اور چائنا کے سفیر کے ساتھ ملاقات کے راستے کھل رہے ہیں۔ اب انڈیا کے افغانستان میں راستے بند ہوتے جا رہے ہیں۔ اب آتے ہیں بنگلہ دیش کی طرف۔ جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ مودی کا ایلچی بنگلہ دیش میں کیسا استقبال ہوا، تو بنگلہ دیشی وزیر اعظم نے نریندر مودی اور انڈیا کو اوقات یاد دلانے کے لیے انڈین سیکرٹری خارجہ کو 5 گھنٹے انتظار کروایا۔ کتنے؟ 5 گھنٹے۔ نریندر مودی جو بنگلہ دیش کو انڈیا کی ریاست کی طرح ڈیل کرتا تھا، اب آج چائنا نے اپنا اثر رسوخ اتنا بنا لیا کہ اب انڈیا کی دال نہیں گل رہی، اور پھر انڈیا کے پریشان ہونے کی اور بھی کئی وجوہات ہیں۔ خلیج بنگال سے نکلنے والی ٹیسٹا نامی دریا کے منصوبے پر کافی عرصے سے بھارت اور بنگلہ دیش میں اختلاف چل رہا ہے۔ بھارت اس کا پانی تقسیم کرنا چاہتا ہے۔ چائنا نے ڈھاکہ کو اس دریا کے منصوبے کی مکمل بحالی کے لیے $1 ارب کی پیشکش کر دی ہے، جس پر انڈیا کی بولتی بات ہو گئی ہے۔ چائنا اور بنگلہ دیش کے درمیان معاہدے بھی انڈیا کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں۔ خاص طور پہ چائنا نے ہندوستان کی سرحد کے قریب سلٹ پہ دوسرا ٹرمنل بنانے کا ٹینڈر جیتا، اور اس کے علاوہ دفاعی معاہدوں میں دفاعی معاہدے، جس میں کولی میں نیول بیس میں کاکس بازار میں BNS شیخ حسینہ نامی ایک انتہائی جدید ترین سب مرین بیس، اور بنگلہ دیش کی نیول فورسز کو مضبوط بنانے کے لیے چائنا کی طرف سے کارویٹ کی فراہمی انڈیا کے لیے درد سر بن رہے ہیں۔ اس کے علاوہ چائنا بنگلہ دیش کے ساتھ تجارتی روابط بھی تیزی سے بڑھا رہا ہے۔ بنگلہ دیش کو مصنوعات پہ 97% ڈیوٹی فری ایکسس دے کے چائنا بنگلہ دیش کا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر ہی نہیں بلکہ سب سے بڑا انویسٹر بھی بن گیا۔ اب اس کے بعد بنگلہ دیشی وزیر اعظم نے مودی کے ایلچی کو انتظار کروا کر
اور इस बात कोई प्रेस रिलीज या तस्वीर वगैरह जारी ना करके नरेंद्र मोदी को ये पैगाम दे दिया कि इंडिया की खित्ते में इजारादारी खत्म। चाइना बहुत स्मार्ट प्ले कर रहा है। चाइना ने बांग्लादेशी वज़ीर आज़म से ताल्लुकात बढ़ाने के साथ साथ अपोजिशन की सबसे बड़ी रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया से भी ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी है। और नेपाल की सूरत हाल भी आपके सामने, वहाँ भी इंडिया को मुंह की खानी पड़ रही है। चाइना सिर्फ लद्दाख में हिंदुस्तानी सरजमीन के अंदर तक नहीं आ चुका, बल्कि वो हिंदुस्तान को घेरे में ले रहा है। अफगानिस्तान से शुमाल में नेपाल तक, मशरक में बांग्लादेश तक चाइना अब जनूबी एशिया में अपना असर रसूख ही नहीं बढ़ा रहा, वो न सिर्फ खित्ते बल्कि दुनिया की बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। और नरेंद्र मोदी के तौसीफ पसंदाना मंसूबे खाक में मिल रहे हैं। लेकिन मोदी को मुल्क के अंदर भी मसाइल का सामना है। लद्दाख में 20 फौजियों की चाइनीज़ फौजियों के हाथों मौत के बाद इंडियन फौजियों का मोरल बहुत गिर चुका है। और इंडियन फौजियों को खतरा है कि जिस तरह चाइनीज़ फौज पूरी तरह तैयारियों के साथ मौजूद है, शायद एक दफ़ा फिर उनको फेंटी पड़ने वाली है। और मोदी फिर भी कुछ नहीं करेगा कि जिस तरह मोदी ने आज तक चाइना का नाम तक नहीं लिया। और दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर में भी इंडियन फौजों में खुदकुशी और बगावत का रुझान बढ़ है। हाल ही में जो कश्मीर से फौजी निकाले गए, उन सब का रिकॉर्ड अच्छा नहीं था। सब डिप्रेशन के मरीज बन चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया का हर दूसरा फौजी खुद को खूनी, कातिल, जुनूनी और वहशी समझने लगा है। ऐसा मकबूजा कश्मीर में तैनात पूरी फौज जो है नफ्सियाती मरीज या फिर अपने ज़मीर की कैदी बन चुकी है। खित्ते में सबसे ज़्यादा खुदकुशी के वाक़यात हिंदुस्तानी अफवाज में हैं, जहाँ हर 3 दिन में औसतन एक फ़ौजी खुदकुशी कर रहा है। और भारतीय मुसल्लह अफवाज खुदकुशी के रुझान को रोकने में नाकाम है। 2010 से लेकर 2019 तक भारतीय फ़ौज में तकरीबन 900 खुदकुशी के वाक़यात रिकॉर्ड हुए। भारतीय बहरिया में 40 और फ़िज़ाइया में 182 फ़ौजियों ने खुदकुशियाँ की। 6 साल के दौरान सेंट्रल पुलिस फोर्स के लगभग 700 एहलकारों ने खुदकुशी की। रज़ाकाराना रिटायरमेंट की शरह तकरीबन 9000 एहलकार सालाना है। BSF के 150 से ज़्यादा फौजियों ने गुज़श्ता 3 साल में खुदकुशी कर ली। हिंदुस्तानी फ़ौज की ख़वातीन जिनसी ज़्यादतियों की वजह से बड़ी तादाद में खुदकुशियाँ हो रही हैं, लेकिन हक़ाइक़ इससे ज़्यादा खौफनाक है। इंडियन फ़ौज और हुकूमत की कोशिश है खुदकुशियों को छुपाया जाए, उन्हें बीमारी या हादसा बना के पेश किया जाए, ताकि इंडियन फ़ौज का मोरल जो है वो मज़ीद न गिरे। और इस साल होने वाली इंडियन फ़ौज में खुदकुशी के वाक़यात को भी छुपाया गया। मोदी ने तो इंडिया का कबाड़ा निकाल दिया है। इंडिया एक तरफ सफारती सतह पे और सरहदों पे नाकामी का सामना है, दूसरी तरफ इंडिया के अंदर वबा ने तबाही मचाई हुई है। इंडिया की मईशत तबाही का शिकार है। इंडियन फौज में बढ़ता हुआ खुदकुशी का रुझान एक और बड़ा खतरा बन चुका है। लेकिन अब मोदी को आने वाले वक्त में मजीद सरप्राइजेस मिलने जा रहे हैं। वो क्या है, मैं आपको आइंदा किसी वीडियो में बताऊँगा। स्टे ट्यून्ड टू मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। Until the next time, Allah Hafiz.